نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر میں تجھے کچھ نصیحتیں کرتا ہوں، اگر ان نصیحتوں پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ ان میں سے پہلی نصیحت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یہ کہہ کر کہ ابو ذر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، بس اتنا ہی فرمایا۔ پھر دوسرا دن ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر سے پھر مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے ابو ذر میں تم کو کچھ نصیحتیں کرنے والا ہوں، ان نصیحتوں کو توجہ سے سننا، ان کو یاد رکھنا اور ان پر غور و فکر کرنا اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اور پھر آپ خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں منتظر رہا، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں منتظر رہا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، خاموش رہے۔ پھر تیسرا دن ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو ذر میں تم کو کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں، اس کو یاد رکھنا، دھیان سے سننا اور عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ سلسلہ مسلسل 6 دن چلتا رہا، ایسے ہی بلاتے رہے اور کہتے رہے۔ اب سوچیں وہ نصیحتیں کتنی اہم ہوں گی جن پر ہمارے نبی سوچ کے پھر بات کر رہے، کتنی اہم ہوں گی وہ نصیحتیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح توجہ دلا رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا سسپینس رکھنا، ایکسائٹمنٹ پیدا کرنا، وہ کر رہے ہیں کہ کوئی چیز ایسی آنے والی ہے تمہارے سامنے کہ اس پر عمل کر کے تم کیا پا سکتے ہو۔ وہ نصیحتیں کتنی اہم ہوں گی جو اللہ کے نبی حضرت ابو ذر کو کرنے لگے ہیں۔ قرآن و احادیث میں جتنی بھی باتیں موجود ہیں وہ نئی ہیں۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ آج جو بات ہونے جا رہی ہے وہ نئی بات ہو، یہ بس ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا عمل کتنا پختہ ہے۔ ہاں، عمل کتنا، یہ نہ سمجھیے مجھے تو یہ بات معلوم تھی، میں نے تو سن رکھی ہے، مجھے تو پتہ ہے، پتہ تو ہے۔ بہت اہمیت بیان فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو میں بھی بیان کرنے جا رہی ہوں اس بات کی۔ 5 نصیحتیں ارشاد فرمائی۔ جب 6 دن ہو گئے، 7واں دن شروع ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نصیحتیں فرمائیں۔ ان میں سب سے پہلی نصیحت یہ تھی، اے ابو ذر تم اپنے ظاہر اور باطن میں تقوی کا اہتمام کرو۔ پہلی نصیحت، ظاہر اور باطن میں تقوی کا اہتمام کرو، پہلی نصیحت تھی۔ یعنی صرف لوگوں کے سامنے ڈر نہیں کہ لوگ دیکھ رہے مجھے کیا کہیں گے، میں دیندار ہوں اور نماز نہیں پڑھ رہی، اکیلے میں بھی وہی تقوی ہو۔ ہاں، تقوی ہے تمام اعمال کا خلاصہ۔ اندر اس درجے کا تقوی ہونا چاہیے جو ہے نہیں، کسی میں ظاہر ہے تو باطن کا نہیں ہے، کسی میں باطن ہے تو ظاہر کا نہیں ہے۔ کوئی اللہ کا ایسا ولی ہوگا، کوئی اللہ کا ولی ایسا ہوگا جس کے ظاہر میں بھی تقوی ہو اور باطن میں بھی، ورنہ کہا اپنے ظاہر میں بھی اور اپنے باطن میں بھی تقوی کا اختیار کرو۔ ہاں، ظاہر تو یہی ہے جو ہم ملا مولوی مسجدیں باجیاں بنی پھرتی ہیں، لیکن باطن میں کیا میں موبائل سے اپنے آپ کو بچا رہی ہوں؟
کیا میں موبائل کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا پا رہی ہوں؟ کیا میں غیبت سے اپنے آپ کو بچا پا رہی ہوں؟ کیا میں قرآن کی تلاوت ٹائم پر کر رہی ہوں؟ جو بیانات لوگ سن رہے ہیں تو وہ تو ہم واہ 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 ہو رہے. کیا جب ہم اکیلے ہیں تب بھی یہی تقویٰ ہے؟ تب بھی یہی تقویٰ ہے. انسان کا ظاہر اس کے باطن کے تابع ہوتا ہے میری بہنوں. باطن کے اندر جو چیز ہوگی وہی آپ اندر ہوگی آپ کے. ہاں وہی اندر ہوگی. اس لیے اللہ سے اچھے خیالات رکھیے، گمان اچھے رکھیے. جیسا گمان اللہ پہ ہمیں ہوتا ہے وہی اللہ ہمارے ساتھ معاملہ رکھتا ہے. ہمارا گمان اللہ پہ اچھا ہو، بس ہمارا گمان اچھا ہو اللہ پہ، بس ہمارا گمان اچھا ہو. جب ہمارا گمان اچھا ہوگا ہمارے معاملات بننا شروع ہو جائیں گے. اور جب ہم کہیں گے یار ہونے ہی نہیں، یار نہیں ہو سکتا، یار نہیں ہو سکتا، یار نہیں ہو سکتا، پھر کیا ہوگا؟ برے خیالات سب کے اندر آئیں گے، سب کے اندر آئیں گے برے خیالات. ہم انسان ہیں، انسان کے اندر، نفس کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے، لیکن ان خیالات کو دبا دے، ان خیالات کو دبا دے تو اسے کہا جاتا ہے تقویٰ. اللہ کا خوف رکھے، اللہ کا ڈر رکھے. یہ نہ سمجھے کہ اسی دین کے اندر تقویٰ ہے. تقوی کے بارے میں بہت زیادہ تاکید پہلی امتوں کو بھی کی گئی، پہلی امتوں کو بھی کی گئی. ہاں پہلی امتوں کو بھی یہی تاکید کی گئی. تو ہم بھی تقوی والے بنے. پہلی چیز تو تقوی ہے. تقوی یعنی اللہ سے ڈرنا، اللہ کے نافرمانی والے کاموں سے بچ جانا، یہ تقوی کہلاتا ہے. تقوی اختیار کرو، پہلی نصیحت تھی. اور دوسری نصیحت یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ابو ذر کوئی غلطی ہو جائے کو فوراً بعد نیکی کر لینا، تو وہ نیکی تمہارے اس گناہ کو مٹا دے گی. دوسری نصیحت کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لینا، وہ نیکی تمہارے گناہ کو مٹا دے گی. جیسے وہ آپ کو میں نے واقعہ سنایا تھا ایک نان والے کا کہ اس کو 60 سال عبادت کی، اس نے 60 سال عبادت کی اور ایک دفعہ کسی سے زنا ہو گیا. وہ رویا اور بہت گھبرایا، عبادت گزار تھا 60 سال، اس نے کسی کو دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن ایک عورت آگے آئی اور زنا ہو گیا تو بڑا پریشان ہوا. اس نے ایک نان کا ٹکڑا دے دیا فقیر کو، اس کی بدولت اللہ نے اس کی بخشش کر دی. گناہ ہو جائے تو نیکی کر لیجئے گا، گناہ ہو جائے تو نیکی کر لیں تو اللہ رب العزت اس نیکی کی بدولت ہمیں معاف فرما دیتے ہیں. اور فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، تمہارا ذکر آسمانوں پر کیا جائے گا. ہاں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طویل خاموشی کو اختیار کرو. اگر تم اسے لازم کر لو گے تو یہ چیز شیطان کو پھٹکارنے والی، دور کر دینے والی ہے، اور تمہارا طویل ٹائم خاموش رہنا تمہارا دینی کاموں میں تمہارا مددگار ہوگا. حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ اور فرمائیے، کوئی اور نصیحت کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت سے زیادہ ہنسنے سے بچنا. زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کے نور کو ختم کر دیتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حق بات بولا کرو، اگرچہ کسی کو کڑوا لگے، حق بات کیا کرو، برے لگتے ہو تو لگنے دو. اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کہا کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرنا، مطلب کہ اللہ کی رضا کے کام کرتے رہنا. اگر تو کوئی تمہیں برا کہے تو اس کی پرواہ نہ کرنا.
کہ مجھے وہ برا کہہ رہا ہے میں اب نماز نہیں پڑھوں گی، مجھے وہ برا کہہ رہا ہے اب میں پردہ نہیں کروں گی، میں اب دین کا کوئی کام ہی نہیں کروں گی، میں اب دینی مجالس میں ہی نہیں جاؤں. نہیں نہیں نہیں، لوگوں کی ملامت کی نہیں. اور پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنا، لوگوں کو عیب لوگوں کے سامنے نہ بیان کرنا، تاکہ اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے، اور خاص طور پہ ان عیبوں پہ پردہ ڈالو جو تم جانتے ہو، جو تم جانتے ہو، جو تمہارے سامنے وہ اپنی کمزور لمحوں میں بیان کر چکا ہے. ہاں، ان کے اوپر پردہ ڈالو. ساری دنیا کی دانائیوں کو ٹٹولا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دانا کوئی بندہ نہیں ہے. ہماری باطنی ترقی کے لیے، ہمارے باطن کی، ہمارے نفس کی ترقی کے لیے یہ باتیں جو اللہ کے نبی بتا گئے اس پر عمل کریں، کہ تقوی اختیار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، چھپے ہوئے پوشیدہ گناہوں سے بچیں، زیادہ ہنسنے سے بچیں، خاموش رہنا سیکھیں، خاموشی اختیار کریں، اور لوگوں کے عیب نہ بیان کریں. اللہ اکبر. اب دیکھیں یہاں جہاد، روزہ، نماز ایسا نہیں ہے کہ وہ اہم ارکان نہیں ہیں، ان کے فضائل نہیں، لیکن یہ والی ایسی چیزیں ہیں جو ہر ایک میں نہیں پائی جاتی. ہم روزے تو بہت رکھتے ہیں، ہم نمازیں تو بہت، ہم حاجی صاحب ہیں، ہم بڑی باجی ہیں، ہم چھوٹی باجی ہیں، ہمارا رتبہ یہ ہے، ہمارا وہ ہے، لیکن یہ اعمال ہمارے اندر بہت کم ہوتے ہیں. تقویٰ نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، غیبتیں عام کر رہے ہیں، لوگوں کے عیب عام بیان کرتے ہیں. ان چیزوں سے بچنا ہے انشاءاللہ.